الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. قال اللہ تعالی فی سورة القمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهْشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے سورہ القمر کی آیات 22 سے 32 تلاوت کی ہیں. آیت 22 اور 32 تو سیم آیت ہے جو ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو سورہ القمر میں اور بہت سی صورتوں میں بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے واقعات بتائے ہیں کہ ان کے رویے کیا تھے، ان کو دعوت کیا دی گئی، پھر انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات قرآن میں بتاتے ہیں، نازل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی کام عبث نہیں کرتے. مقصد ہوتا ہے، ہمیں کوئی نصیحت دینی ہوتی ہے کہ ہم اس واقعے سے کوئی نصیحت حاصل کریں، کوئی تدبر تفکر کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، بجائے اس کے کہ جیسے وہ قومیں اپنی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں تو کہیں آپ بھی نہ شکار ہوں. تو اس قمر میں سورہ القمر میں خاص بات یہ ہے کہ ہر واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے. تو اس آیت کو جو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں تو بعض لوگ جو اس کی فیور میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کتنا آسان ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی اس کے لیے آسان ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جب کہ واقعے کے بعد بیان کرتا ہے تو واضح سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا موقف یہاں آیات کے یعنی پہلے اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے القمر میں. پورا واقعہ بتا کے کہ قوم کا کیا رویہ رہا، وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور وہ عام لوگ جو تھے وہ ان کی بات مان لیتے تھے. عمراء جو نہیں مانتے تھے کہ یہ عام سی قوم کا بندہ ہے، ہماری قوم میں سے ہے، کوئی بڑا سردار بھی نہیں ہے، ہم اس کی بات کیوں مان لیں، ہماری تو چودراہٹ کم ہوتی ہے. ہمارا لیڈر ہو تو کوئی بڑا وڈیرا ہو، لیڈر ہو تو کوئی بڑا چودھری ہو، کوئی ملک ہو، غریب آدمی تو رہنما نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو کیوں رہنما مان لیں. یہ رویے پھر ان کے اوپر عذاب آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. پھر قوم عاد کا واقعہ آیا. قوم عاد کے یہ 22 سے پہلے قوم عاد کا واقعہ یہی ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. یہی والی آیت بار بار کہ کیسا ہوا پھر میرا متنبع کرنا، کیسا پھر میرا عذاب ہوا. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متنبع کرنے سے ہی متنبع ہو جائے کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متنبع کرنے کے لیے قرآن میں نے یہ آیات بتا رہا ہوں، میں واقعات بتا رہا ہوں. تو تمہارے لیے آسان یہی ہے کہ تم قرآن سے نصیحت لے لو. اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی کیے ہیں کہ قرآن آسان ہے، یعنی واقعات کو سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر نصیحت کو کہتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے. کوئی ہے تدبر تفکر کرے، اگر آپ قرآن پر تدبر تفکر کریں، اللہ تعالیٰ جو واقعات سناتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، انجام بتاتے ہیں، نصیحت قبول کرنے والوں کا، نصیحت کا انکار کرنے والوں کا. تو یہاں ہم یہ واقعہ قوم سمود کا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ایک بات تو ہم نے دیکھ لی کہ ہر واقعے کے بعد قرآن کے متعلق بتاتے ہیں. قرآن سے یہ واقعہ جب ہم نے قوم سمود کا پڑھا تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی. تو اسی قسم کی نصیحت تقریباً تمام انبیاء کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں نا، کوئی انسانی نیچر کچھ چینج نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے وہ شرک کرنا،
کہ نہیں جی یہ بھی کچھ کام کر سکتا ہے، کوئی مطلب اللہ کا کنسیپٹ پوری طرح نہیں لیتے کہ یہ بھی کچھ مدد کر دے گا، چلو سفارش کر دے گا، اس قسم کی کہیں نہ کہیں شرک کر لیتے ہیں، اور دنیا میں اپنا اپنا اقتدار، اپنی مرضی کا قانون، ادھر آ کے وہ دنیا پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو قوم سمود کا واقعہ میں نے صرف تاکہ وہ بعض وقت ہوتا ہے نا کہ وہ کسی گفتگو پر تبصرہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے، اس سے بچنے کا بھی یہ کہ میں نے صرف آیات لی ہیں اور ان کا ترجمہ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ فرمایا قوم سمود نے متنبع کرنے والوں کو جھٹلا دیا، کذبت قوم المرسلین ہے۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایک شخص کی فرمانبرداری کرنے لگیں گے، تب تو ہم بڑی غلطی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سب جان لیں گے کہ کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ بے شک اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، بس اے صالح تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ یعنی یہ کسی قرآن کی دوسری آیت میں آئے گا، وہ بھی میں پڑھوں گا، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ تم ہماری قوم میں سے عام سے انسان ہو، تم اللہ کے نمائندے ہو۔ تو پھر آخر انہوں نے کہا کہ نہیں، بندہ تو شریف ہی تھا، بڑا اچھا انسان تھا، ہم میں تو اس سے بہت زیادہ توقعات تھیں کہ یہ ہماری تو قوم میں بڑا کوئی نام پیدا کرے گا، اس نے یہ کون سی دعوت دینی شروع کر دی، ہماری چودراہٹ ہی ختم کر رہا ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا اچھا تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے معجزہ جو ہے وہ کہہ کے مانگا۔ تو وہ اونٹنی جو ہے وہ جیسے نیچے پیدا ہوتی ہیں نا اونٹنی سے، اور وہ سلسلہ ہوتا ہے مولود کا، وہ نہیں ہوا، اچانک نمیدار ہوئی، کہتے پہاڑ میں سے نکل آئی، جیسے بہت بڑا معجزہ تھا یہ۔ لیکن جو معجزات اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر جگہ آتا ہے، نبی علیہ السلام سے بھی معجزے مانگتے تھے، تو بعض کا نبی علیہ السلام بھی خواہش کا اظہار کرتے تھے، یا دل میں ہوتی تھی کہ اللہ کو ایسا معجزہ بھیج ہی دے تاکہ میں ان کو دے دوں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے تھے کہ معجزے نہ مانگو۔ پچھلی قومیں بھی معجزے مانگتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نہیں مانا تو پھر ان پر عذاب آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ اب کی سنت ہے، کہ جب کوئی معجزہ مانگتا ہے اور وہ معجزہ اللہ تعالیٰ دے دے، پھر بھی وہ نصیحت نہ پکڑیں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں اللہ کا نظام کہیں نافذ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کا نظام کہیں نافذ نہیں ہے، کہیں انگریز کا دین چل رہا ہے، کہیں کسی کا چل رہا ہے، تو یا اللہ ہمیں ایک ایسا ملک دے دے جس میں ہم صرف تیرا نام لیں، صرف تیری کبریائی بیان کریں، ہر معاملے میں تیرا قانون نافذ کریں۔ تو اللہ نے ایک ملک دے دیا۔ تو جب پھر بھی ہم نہیں سدھرے تو پھر یہ جو عذاب آتے ہیں نا، کبھی کچھ آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ پھر یہ اس کی شکل ہے۔ تو یہاں بہرحال ہم پڑھتے ہیں قوم سمود کا واقعہ، اس بات کو ہم یعنی نصیحت کی دو باتیں ہمارے یہاں، یہ قرآن کے حوالے سے اور ایک یہ کہ معجزے کے حوالے سے۔ تو اسی کا واقعہ سورہ الاعراف میں بھی بتایا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے یعنی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا نا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کیا کہا ہے میری قوم کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر الہ نہیں ہے۔ یہی دعوت سب تمام انبیاء کی تھی۔ یہ سملر الفاظ جتنے انبیاء کا ذکر ہے سب کے ساتھ تقریباً اس سے ملتے جلتے یہ سیم الفاظ ہیں، ما لکم من الہ غیرہ۔ قال یا قوم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال نوح، ہر ایک الفاظ کے ساتھ قرآن خاص طور پر سورہ شعراء میں یہ الفاظ ہر نبی کی دعوت کے ساتھ آئے ہیں کہ نبی نے سیم دعوت دی کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کی اللہ اسی کی عبادت، اسی کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جی، اچھا وہاں پھر وہ آ گیا کیا نام ہے کہ معجزہ جو تھا نا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ گیا تمہارے پاس بین، تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی ہے۔ نشانی کیا تھی؟ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی پھر عام اونٹنی نہیں تھی،
جو بغیر معجزے کے ویسے ہی پیدا ہو گئی، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو وہ پھر ایک معجزہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ معجزہ کرتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کی فرمائش پہ نہیں کرتے، اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو اللہ معجزہ کرتے ہیں۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ تمہارے پہ دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہیں کہ تم کو دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ انہوں نے اس کو متنبع بھی کیا سیدنا صالح علیہ السلام نے کہ اب تم نے معجزہ مانگا ہے، ایک اونٹنی آ گئی ہے، تمہارا یہ دعویٰ تھا نا کہ اگر تم اللہ کے نمائندے ہو کہ معجزہ دکھاؤ، اللہ نے معجزہ بھی دکھا دیا، اب بھی تم اگر بات نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ جائے گا۔ اور فرمایا تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا، یعنی قوم سمود جو تھی، یا عرب میں اس سے پہلے قوم عاد بڑی مشہور تھی، قرآن میں یہ واقعہ اسی ترتیب سے اکثر آتا ہے، اس سے پہلے عاد کا تھا پھر سمود کا آ گیا۔ تو انہوں نے بھی، وہ بھی بڑے عالی شان ان کی حکمرانی تھی، بڑے بڑے لمبے قد تھے ان کے۔ یہ ایک دفعہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، ارامکو والے ایک جگہ ایکسکیویشن کر رہے تھے، کھدائی کر رہے تھے، تو ایک ڈھانچہ ملا ان کو قوم عاد کا اس علاقے میں، تو وہاں ارامکو کا بندہ بھی کھڑا ہے اور وہ ڈھانچہ بھی ہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں میں لیٹا ہوں یہاں اور یہ ساتھ یہ پڑا ہو، اس سے بھی چھوٹا کچھ، تو یہ بوتل پڑی ہو، تو آپ کو بوتل اور میرے جسم میں کتنا فرق لگے گا؟ وہ ایسے ہی لگ رہا تھا، ارامکو کا بندہ کھڑا ہے اور وہ ڈھانچہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 6 فٹ کا ہے تو وہ 60 فٹ کا ہے، ایسا لگ رہا ہے نا، وہ اتنا بڑا ڈھانچہ۔ تو وہ مجھے یاد ہے، ہمارے کو مینیجر وہ تھے، وہ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ جی وہ دیکھا نا، وہ قرآن میں آیا تھا کہ بڑے لمبے قد کے تھے، تو آج اس کا ڈھانچہ بھی نکل آیا، تو یہ تو واقعی یقین آ گیا۔ وہ ایک مصری انجینئر کھڑا تھا، کہتا ہے سر جی ہمیں تو جب بھی یقین آ گیا تھا جب ہم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ تو اس قوم کے اوپر آندھی آئی تھی، طوفان آیا 7 راتیں اور 8 دن، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی آیت میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ان کے اوپر مسلسل آندھی آئی، اور وہ اتنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے کھجور کے درختوں کے تنے گرے پڑے ہوں، یعنی وہ لمبے لمبے اتنے تھے جیسے کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، اور وہ ایسے جیسے تنے گرے پڑے ہوں نا، وہ آ گئے، بالکل تباہ ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اس قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ جو آیت بھی میں نے پڑھی اس کا ترجمہ، کہ تمہیں پھر ہم نے ان کا جانشین بنایا، تمہیں شان و شوکت دی، بڑے اچھے باغات تھے ان کے۔ اچھا، اب یہ بجائے اس کے کہ یہ واقعہ ان کو پتہ تھا قوم عاد کا، اب بجائے اس کے کہ وہ نصیحت پکڑتے، جو انہوں نے حرکتیں کی وہ نہ کرتے، انہوں نے کہا اچھا آندھی آئی تھی تو ان کے گھر گر گئے تھے، چلو ہم پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنا لیں۔ ان کی جو اسپیشلٹی ہے قوم سمود کی، انہوں نے اگرچہ محلات بھی بناتے تھے میدانی علاقوں میں بھی، لیکن یہ پہاڑی علاقوں میں کھود کھود کے بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ اگر آپ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں، میں تبوک گیا ہوں، تو وہاں مدائن صالح کافی ایریا آتا ہے، تو اس میں آپ کو یہ پہاڑوں میں نظر آئیں، یہ بڑے بڑے خوبصورت ہے یہ سارا۔ نبی علیہ السلام جب تبوک کی جنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں سے گزرے، تو وہاں نبی علیہ السلام نے تمام اپنے یعنی اناؤنس کیا، کافی لوگ آ گئے، تو ان کو بتایا کہ یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہہ لیں یا اللہ کی اونٹنی جو پانی پیتی تھی، اور پھر وہ انہوں نے اس کو مار دیا تھا نا، تو یعنی جہاں اللہ نے کہا تھا نا کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے وہ ڈرتے رہے، ایک دم نہیں کیا، انہوں نے سمجھتے تھے کہ یہ بھی صالح کو جی ہاں، تو کہا یہ بتایا، اور پھر وہ جو ہے اپنا ساری بتائی گئی نصیحت کی ساری باتیں بتائی گئی، نصیحت کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہاں سیر کرنے نکل گئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، ان کو بلایا کہ یار یہ سیرگاہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کبھی دوبارہ موقع ملے تو تیزی سے گزر جائے کرو۔ اب وہ تو آپ کی بدقسمتی ہے نا کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر کے لو، بڑا ثواب لے لو یا کسی کی جیب کاٹ لو، یہ تو پھر لوگوں کی بدقسمتی ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ نصیحت وہی ہونی چاہیے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اسی قوم کے جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے کہا کہ جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل، بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے،
جو دعوت بھیجی گئی ہے، جو ان کے ذریعے آئی ہے، ہمیں پورا یقین ہے۔ یہ عام لوگ تھے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو تو ہم اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالا۔ اچھا، سب نے نہیں مارا تھا، تو سب نے نہیں مارا تھا، یہ ایک ہی من چلا تھا جو بڑی بڑھ کے نہیں مارتے ہوتے، وہ میں یہ کر دیں گا، چھڈاں گا نہیں میں، تو انہوں نے اس کو پھونک دی، اس نے جا کے اس کو مار دیا۔ باقی سب صرف تماشا بین تھے، لیکن عذاب جب آیا تو سب پہ آ گیا۔ تو ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلانا بندہ جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، عذاب اسی پر آئے گا۔ تو قرآن کی واقعات بتاتے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے، قرآن میں آیا ہے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تو پھر صرف خاص لوگوں میں نہیں آتا، پھر دھماکے ہوتے ہیں، پھر وہ بارش ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں، شہر الٹتے ہیں، قوموں پر آ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر واقعات میں سوچیں گے چلو کچھ لوگ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، کہیں وہ LGBT کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں وہ قانون ایسے بنا دیتے ہیں، تو ہمیں کیا، ہم چپ رہے ہیں، بلکہ ان کی خاموش رہنا ایک قسم کی ان کی حمایت ہوتی ہے۔ ظالم کے خلاف نہ بولنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ انہوں نے عذاب سب پر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ پہلے وہ آیت کا آیا جو آپ نے بتائی آیت، اس کی اگلی آیت میں آتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو پھر ان لوگوں نے اونٹنی کی پاؤں نہیں وہ تھا، پھر آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ پہنچے، اتنی زور کی آواز تھی نا، اتنی چیخ تھی۔ اچھا، انہوں نے اپنی طرف سے گھروں بنائے تھے پہاڑوں کے اندر، تو وہ چیخ اتنی تھی تو اندر بھی گئی، وہیں کانوں کے پردے ان کے پڑ گئے، وہ اس سے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑ کے اندر چلے جائیں گے نا تو یہ ہوائیں اور یہ طوفان، تو اللہ تعالیٰ نے چیخ بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی کچھ، وہ نمرود کے لیے مچھلی اس کے دماغ میں بھیج دیا تھا، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہم کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس سے بچ کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ 3 دن کے اندر اب آ جائے گا، اب تیار ہو جاؤ۔ وہ چلے گئے اور 3 دن کے بعد عذاب آ گیا نا۔ سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہم نے تھوڑا سا، بہت ساری آیات میں ہے یہ واقعہ، تو ہم نے لیا سورہ الحجر سے۔ سورہ الحجر کی آیت 83 84 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو آخر انہیں صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ پہنچا، وہی جو چیخ ہے، چنگھاڑ ہے، بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں فائدہ نہ پہنچایا۔ وہ تدبیریں تھیں نا، پہاڑ کے اندر بنا لیں گے، اندر اور کمرے ہوں گے، وہاں ہوا نہیں پہنچے گی، آندھی نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا، ہم بچ جائیں گے، کوئی تدبیر کام نہیں آئی، وہ چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ اچھا، سورہ الحاقہ میں اس کا تھوڑا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ یہ ہر جگہ پہلے عاد کا تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں، پھر ثمود کا آتا ہے، اس سے پہلے آیات میں عاد کا ذکر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں قومیں بھی تقریباً آگے پیچھے ہی آئی ہیں، قوم ثمود قوم عاد کی جانشین بنی تھی، واقعات بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو قرآن بھی اس کو اکثر اس کو اسی ترتیب سے بتاتا ہے۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہ عاد کو تو ریح صرصر تھا نا، تیز ہواؤں سے تھا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، میں نے کہا بتایا تھا نا آپ کو کہ 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و8 ایام، 8 8 کو کہتے ہیں اور جو ہے 7 7 کو کہتے ہیں۔ اعجاز نخل خاوی، یعنی کھجور کے تنے جو ہے نا، هل تری لهم من باقیہ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے 7 رات اور 8 دن تک مسلسل، یعنی ان کو مسلط رہا ہوا عذاب، تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ دونوں کا ذکر اکٹھا ہی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اب یہ خطاب کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم سب سے ہے۔ قرآن کا جو خطاب ہے وہ صرف مشرکین مکہ سے نہیں تھا، ابتدائی مخاطب وہ تھے، لیکن اس کا خطاب جو ہے ہم سب سے ہے۔ تو یہ انہوں نے اس میں آیا۔ تو اب ہم ان سب کا چند واقعات اور بھی ہے، اس کا بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے، آیت 59 میں، سورہ نمل میں بھی 45 سے 53 میں ہے، شعراء میں نے پڑھ لی،
الفجر کی آیت 9 میں بھی ہے. تو ہم تھوڑا سا بھی اس کا خلاصہ دیکھ لیں گے کہ کافی باتیں تو ہم نے ساتھ ساتھ کر لی ہیں. تھوڑا سا میں نے نچوڑ اس کی لکھنے کی کوشش کی تھی. ان کی برائیاں تھیں کیا؟ ایک تو یہ تھی کہ یہ جو محلات بناتے تھے، ہمارے یہاں بھی لوگ بنا رہے ہیں، آج کل بڑا رواج شروع ہو گیا ہے. عرب میں تو بہت زیادہ شروع ہو گیا کہ اس نے 1.6 کلومیٹر کا بنایا، میں 1.8 کلومیٹر اونچا بناؤں گا. ایک دوسرے سے مقابلے بازی جو ہے نا یہ بنانے کی، کہ یہ نمود و نمائش کے لیے ہوتی تھیں، اپنی ضروریات کے لیے نہیں ہوتی. یعنی ضرورت کے لیے گھر بنانے کی تو اجازت ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو بنا لیتے ہیں محلات، اور بعض کے بعد یعنی اپنی بنیادی ضرورت کے لیے جھوپڑی بھی صحیح نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ نمود و نمائش کے لیے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ ظلم ہے. اپنی ضرورت کے لیے بناؤ، لیکن کسی نمود و نمائش کے لیے اس کے لیے ایک تو وہ یہ کرتے تھے. تو یہ جو ہمارا رواج اب بن گیا ہے کہ اونچے سے اونچا صرف نمائش کے لیے اپنے فن کا دکھانا کہ یہ ہمارے یہ ہے، اس کو ان کا تھا. اور غرباء اکثر یہ تھا کہ پچھلی قوموں میں ہم نے دیکھا کہ ایمان لے آتے تھے. امراء اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ جی ہمارا لیڈر کوئی بڑا سردار ہی ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں بھی اکثر آج کل ٹرینڈ یہی ہے کہ ہم اس کو ہی ووٹ دیتے ہیں کہ جو بڑا ہمارا کوئی چودھری ہو، کوئی ملک ہو، کوئی سندھ کا وڈیرا ہو. غریب آدمی اگر کھڑا بھی ہو جائے، ایک تو اس کے بعد جو سسٹم بنا ہے وسائل نہیں ہوتے، دوسرے کو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بیچارہ کیا ہے. بے شک پتہ ہو کہ یار ایماندار ہے، سچا ہے، ہمارے ساتھ نمازوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ وڈیرا نہیں ہے. جو ہماری اکثریت کی ذہنیت ووٹ ادھر دینے چلی جاتی ہے، جو ان کا بڑا ذمہ دار ہے، بڑا وڈیرا ہے، بڑا ملک ہے، چودھری ہے، جو بھی جس علاقے میں بھی ہے، بڑا خان ہے، سندھ کا جو بھی ہے، یہ سومرو ہے، یہ فلانا ہے، بھٹو ہے. تو وہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ اب بھی ٹرینڈ ہے. ان کا ٹرینڈ یہی تھا کہ انبیاء کی دعوت کو خاص طور پر جو امراء ہوتے تھے وہ نہیں تھے. یہاں بھی یہی ہوا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. امراء کہنے لگے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، وہ انکار ہو گیا. لیکن ہم اور الخدمت کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہمیں لوگ کتنا پیسہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ہر سال 5-6 ارب روپیہ دیتے ہیں، تو ہمارا تو نہیں ہوتا ہے نا، ہمارے تو یہ ہمیں لوگ ہی دیتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے تھے نا، وہ قرآن اسے کہتا ہے فارحین، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی دولت، قوت، کمالات کے فن کی نمائش کے لیے کرتے تھے. غریب کو تو سر چھپانے کو جھوپڑیاں نہیں تھیں. اچھا، ان علاقوں کی جو ہے نا تفہیم القرآن کے سورہ شعراء کی ڈیٹیل میں سید مودودی نے جب یہ تفصیل لکھی ہے نا جس قوم کا واقعہ، تو وہاں انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کلر تصویریں بھی کھینچی اس زمانے میں 59 میں. تو وہ تصویریں بھی انہوں نے تفہیم القرآن کی 3ری جلد میں وہ کلر تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں. یہ انہی پہاڑوں کی جو یہ گھر بنائے ہوئے ہیں ان کی تباہی کے بعد کی. وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی یہ ایک قسم کے ہل گئے تھے، ان میں ایسے لگتا ہے نا جیسے دراڑیں آئی ہوئی ہوں. تو پہاڑوں کو غور سے دیکھیں گے تو ابھی بھی وہ آثار ملیں گے، اور یہ آثار اتنی دور تھے کہ مطلب ان کی ججمنٹ کے مطابق کہ یہ شاید 100 میل اس طرح کرو اور 300-400 میل ادھر کرو، اتنا بڑا علاقہ اس سے متاثر ہوا تھا، چھوٹا سا زلزلہ نہیں تھا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا وہ تو کیا کہتے ہیں بنیاد تو افغانستان میں تھی اور اسلام آباد بھی ہل گیا. تو یہ بھی اسی طرح کے 400-500-600 کلومیٹر کے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایسی زلزلہ تھا، اس کی بنیاد یعنی تو شاید وہ مدائن صالح ہی ہو، لیکن وہ کافی بڑے علاقے میں آیا تھا. تو صالح علیہ السلام کی دعوت یہی تھی کہ ان وڈیروں اور چودھریوں اور ملکوں کے بجائے جو ظلم کرتے ہیں ان کی اطاعت چھوڑو، اللہ کی اطاعت پہ آؤ. اور وہ ان کی دعوت یہی ہوتی تھی کہ ظلم سے بچو عوام کو. انہوں نے جو اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں وڈیروں نے، یعنی ایک تو دین کی دعوت ہوتی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یعنی بہترین دعوت جو انبیاء کی رہی وہ دین کی بھی دعوت دیتے تھے، اور ساتھ تمدن کو تبدیل کرنے کی، ظلم کو تبدیل کرنے کی، معاشرے میں انصاف کی، یہ بھی اسٹرگل ہوتی تھی. لیکن جو مخالفین کا جواب کیا رہا، فرعون کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ جی یہ شاید ہمارے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو شاید اقتدار کا لالچ ہے. آج بھی وہی روش ہے، کہتے ہیں یہ بھی سیاست کر رہے ہیں، یہ بھی شاید اقتدار چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں بیس وہی ہے. یہ انبیاء کے واقعات پڑھے نا تو وہ یہی کہتے تھے
کہ یار یہ بھی آگے ووٹ مانگ رہا ہے نا، یہ بھی ووٹ مانگنے والا، ووٹ بولنے والا، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں سے ہمارا جس کو دل کرے گا، جو ہمارے خاندان کا ہوگا، ہماری برادری کا ہوگا، یا ایک دفعہ جو ہمارا ذہن کسی طریقے سے ہم یہ کہ ہم ہی ہو گئے ہیں تو اب ہماری توہین ہے. جیسے ہم نے جو فرقہ ایک دفعہ اپنا لیا، فرقہ بھی نہیں چھوڑنا، بے شک قرآن کی کوئی آیتیں سناتا رہے، ہم نے نہیں چھوڑا. جو کہیں گے یار اچھا ہم تو فلانے فرقے سے ہیں، ہمارے نہ کوئی فرقہ چھوڑتا ہے نہ یہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے. جس لیڈر کے پیچھے چل پڑے گا ڈگڈگی کے پیچھے، تو حالانکہ وہی پھر نواں نعرہ لا کے آ کے منو ڈول جا، وہی نیا نعرہ لگا کے پھر آپ کو کر جاتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں ابھی آپ دیکھیں صوبہ سرحد میں کب سے ان کی حکومت ہے، وہاں جو انہوں نے تبدیلی لائی، لوگ کہیں گے نہیں یار وہ آئے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. وہاں دیکھ لو 10-12 سال میں انہوں نے کیا کیا. یا نون والوں کو پوچھو کہ یہ 20-25 سال سے یہاں حکمرانی کر رہے ہیں پنجاب میں، 80 سے کر رہے ہیں. پیپل پارٹی سندھ میں کب سے کر رہی ہے. ان کا وہاں تو رزلٹ دیکھ لو نا. جب پھر دوبارہ پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی جب وہ یہاں ہمارے یوگا میں ایک صاحب آتے ہیں، وہ یوسف صاحب، تو وہ ہم نے پوچھنے لگے کہ جی یہ فلانے کیوں ہار گئے. انہوں نے کہا جی یہ یہاں ذرا کم پوزیشن کے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی دولت کمائی ہے. وہ ادھر کونے میں رہتے ہیں آپ کے اسٹریٹ ٹین کے اینڈ پہ لیفٹ پہ نا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر بڑی دولت کمائی، اور میں جب اپنی وہ ڈالے میں اور اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو میں آرام سے چیئرمین بن گیا. پہلے مجھے علاقے والے پوچھتے ہی نہیں تھے. اب ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑی اتھارٹی ہے، پارٹی ہے، مطلب فائنینشلی کہتے ہیں میں ساؤنڈ ہو گیا ہوں کافی. تو اب میں علاقے میں چیئرمین بن گیا. لوگوں کی ذہنیت یہی ہے کہ وہ ڈالے والے سے متاثر ہو جاتے ہیں، دوسرے سے نہیں. یہ ہر جگہ آپ کو چھوٹی بڑی جگہ نظر آئے گی. تو یہ جو ہے نا، جو ظلم کا نظام چل رہا ہوتا ہے وہ اس کی دعوت دیتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ شترے بے مہار کی طرح چل رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ رب کا قانون کیا ہے، ان کا جو دل کرتا ہے پھر یہ کریں. اب دنیا میں جو ہو رہا ہے، ٹرمپ کیا کر رہا ہے، نیتو کیا کر رہا ہے، دوسرے حکمران بھی جو اللہ کا قانون نہیں وہ سمجھ رہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو انبیاء کی دعوت وہی تھی جو، اور صالح علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہی اب بھی جو صالح افراد دعوت دے رہے ہیں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی دعوت کیا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور ان کو کوئی پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا، کوئی ان کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی دعوت کیا ہے، اور یہ انبیاء کی دعوت دیکھیں اور ان کے انجام دیکھیں اور ان کا سارا دیکھیں، اس سے اپنا رزلٹ دیکھیں. میں نے تو ایک واقعہ قوم سمود کا چند آیات پڑھی ہیں وقت کے حوالے سے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نصیحت حاصل کرنی ہے تو قرآن سے کرو. قوم عاد کے بعد بھی یہی کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے بعد بھی یہی کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. پھر کیسا ہوا میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈرانا، میرے متنبع کرنے سے تم نہیں باز آئے تو عذاب کیسا تھا. ہر قوم کے واقعے کے بعد یہ آیتیں رپیٹ ہوئی ہیں. سورہ قمر ہی پڑھ لی، چھوٹی سی صورت ہے، 2-3 صفحے کی ہوگی. اس میں ساری باتیں قوم عاد کا، قوم نوح کا بھی واقعہ ہے، قوم عاد کا بھی ہے، قوم سمود کا بھی ہے، آل فرعون کا بھی ہے، سارے ہیں. اور سب کے بعد یہ آیت بھی اللہ نے کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اور یہ بھی کہا کہ نصیحت حاصل کرنی ہے تو قرآن آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو یہ ہم واقعات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہیں کرتا. ہمیں تو منع کرتے ہیں نا کسی کی بات نہ سناؤ ایبسنس میں، تو اس کا مطلب یہ غیبت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو کس لیے اللہ تعالیٰ نے واقعات سنائے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی ہمیں اسی لیے دیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کی جائے، اور اس سے ہم سبحانک اللہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا الہ العالمین، جو ہم نے قرآن پاک پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اسے جو سمجھنے کی بات ہمیں سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دیکھیں ان قوموں نے نبیوں کی دعوت کی طرف توجہ نہیں دی اور ان پر عذاب آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم انبیاء کی بات مان لیں تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں. اب بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، ہم یہ توجہ نہیں دیتے کہ عذاب کیوں آ رہے ہیں. ہم اس کی وجوہات کے زلزلہ آیا تو شاید زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھیں، فلانا ہو گیا تھا، وہ آندھی آ گئی تھی، وہ یہ وجہ ہو گئی تھی. وجوہات صرف اللہ کی ناراضگی ہیں. جتنی وجوہات ہیں وہ اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، تفکر کریں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آسان ہے تدبر تفکر کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس بات کا یقین کر لیں اور لوگوں کی بات پر یقین نہ کریں جو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے کہ غلط نہ ہو جائے. ہم اللہ کی بات پر یقین کر لیں، اس قرآن پر توجہ دیں، ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.